ہم جس مذہب کو مانتے ہیں وہ کتنا سچا، پاکیزہ، طاہر و مطہر مذہب ہے کہ نکاح ہمارے وہاں بڑی اہم سنت مانی جاتی ہے، اور ہے اہم سنت۔ آج بعض حضرات ایسے ہیں جن کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کسی طرح سے اہل اسلام کی، مذہب اسلام کی، قرآن کی شبیہ کو داغدار کر دیا جائے۔ ہمیں یہ بتاؤ کہ سورج کی طرف کوئی بندہ تھوکے تو وہ تھوک کدھر جائے گا؟ بولیے زور سے ذرا، ہیں؟ ہاں، تو اسلام کے خلاف بھونکنے والے جتنے بھی الرجی شدہ ڈوگ ہیں، ٹھیک ہے، یہ کتنا ہی بھونک لیں، ان کا انجام بالکل وہی ہونا ہے جو جنگ بدر میں ابو جہل کا ہوا تھا، ابو لہب کا ہوا، عتبہ عتیبہ کا ہوا، امیہ کا ہوا۔ بڑے بڑے کٹر دشمنان اسلام دنیا کے پردے پر آئے، مگر کوئی جانتا نہیں، لیکن حبشہ کے بلال کو بچہ بچہ جانتا ہے، حضرت ابو بکر و عمر و فاروق و علی کو بچہ بچہ جانتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں آپ کہ کوئی کتنا ہی بھونک لے، اسلام کے چرتر کو داغدار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی اسلام کا ماننے والا ٹیررسٹ ہوتا ہے، وہ بم بلاسٹ کرتا ہے، سوسائڈ بمبنگ کر لیتا ہے۔ ارے نادانوں، دو چار کو ضرور وفادار مت کہو، لیکن تمام قوم کو غدار مت کہو۔ ایک بندے نے نیوزی لینڈ میں مسجد میں جا کر کے 45 یا لگ بھگ 50 لوگوں پر حملہ کیا، وہ سب شہید ہو گئے، تو کیا کوئی کہے گا کہ وہ کرسچن تھا لہٰذا کرسچنٹی پوری کمیونٹی آتنکواد ہو گئی؟ ایک یا دو بندوں کی وجہ سے اگر تمہارا لیبل یہی ہے تو پھر اسلام کے ساتھ یہ کیوں ہے، مسلمانوں کے ساتھ باقی لوگوں کے بارے میں کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے ماننا پڑے گا تمہارا چرتر بدلا ہوا ہے۔ ابھی کل ایک منافق نے اعلانیہ طور پر دوسرا دھرم قبول کیا، حالانکہ وہ پہلے سے منافق تھا۔ تو میں دیکھ رہا ہوں نیشنل لیول کے کچھ میڈیا، سب نہیں، کچھ میڈیا والے اس کو ایسے دکھا رہے تھمبنیل لگا کر کے کہ اسلام سے مسلمانوں کا منہ بھنگ ہو رہا ہے، مسلمان اسلام چھوڑ رہے ہیں۔ ابے ظالم انسان، کون مسلمان ہے جو اسلام چھوڑ دے گا؟ ہم پہ کتنے بھی مظالم کی چکیاں چلا لو، ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ لو، ہمارا مسلمان گناہگار تو ہو سکتا ہے مگر دین کا غدار نہیں ہو سکتا۔ وہ مر جائے گا، کٹ جائے گا، مگر کبھی بھی اسلام کا دامن نہیں چھوڑے گا۔ اس کے رگوں کا لہو نچوڑ لو، پوروں کے ناخون کھینچ لو، دہن کی زبان کھینچ لو، اس کے خون کا ایک ایک قطرہ کہے گا عطا کردہ خدا کا رتبہ ذیشان مت لینا، ہماری جان لے لینا مگر ایمان مت لینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ اب وہ مرتد وسیم تمہارے طرف چلا گیا، اور یہ تمہاری طرف سے مراد میرا سنگھی وچاردھارا ہے، ورنہ میں نے دیکھا ہمارے وہاں کی جو پاپولیشن آبادی ہے غیر مسلموں کی، ہندو بھائیوں کی، وہ بھی اس کو لائک نہیں کرتے، بلکہ ہمارے حضور کی جیونی پڑھ کر وہ بھی امپریس ہو جاتے ہیں۔ ابھی گروگرام میں نماز کے حوالے سے جب میٹر چل رہا تھا، کچھ لوگوں نے آ کر کے جہاں پہ آلریڈی نماز ہوتی تھی وہ نماز روکی، مفتی جنید صاحب، تو پولیس نے الحمدللہ مسلمانوں کا سپورٹ کیا، نماز پڑھوانے میں مدد کی، پرشاسن کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دوسری طرف کتنے غیر مسلم لوگ تھے، سکھ سمودائے کے لوگ تھے، انہوں نے اپنے مقاموں کے دروازے کھول دیے کہ یہ ظالم اگر نماز نہیں پڑھنے دے رہے تو آپ ہمارے گھروں میں آ کر کے نماز پڑھ دیجیے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو میں ایسے الرجی ہو چکے ڈوگز کی بات کر رہا ہوں جن کو یہ مطلب آپ دیکھیے حیرت ہے۔ دوسری طرف اگر کوئی مسلم ہوتا ہے، یعنی وہ اپنا دھرم چھوڑ کے اسلام میں کنورٹ ہوتا ہے اور کوئی یہ کام کرا دیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ریکٹ چلا رہے ہیں دھرم پریورتن کے، یعنی ظلم کی انتہا ہو گئی۔
مگر یاد رکھو اسلام کی صورت کو تم کتنے ہی مٹا لو، تم تو جتنے بھی ڈاگس ہو، جتنے بھی بکواس کرنے والے، شانتی بھنگ کرنے والے ہو، سب مل جاؤ، مگر یہ 4 مصرے سنتے ہوئے جاؤ۔ حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا، دین کا نام مٹ نہیں سکتا، حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا، دین کا نام مٹ نہیں سکتا، ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی، ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی، میرا اسلام مٹ نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا توصیف رضا صاحب مصباحی۔ اور یہ جو وسیم نام کا، اب کیا نام ہو گیا بھائی اس کا؟ جتیندر تیاگی، جتیندر نارائن تیاگی، امام ناظم صاحب جی تو اب اسی کے نام سے کہا جائے اس کو یہ کہتا تھا قرآن کو بدلو۔ ابے تو اتنا ذلیل ہے کہ قرآن کو تو کیا پوری دنیا ایک طرف ہو جائے تو قرآن کا ایک حرف بھی نہیں بدل سکتی۔ اور اس سے بڑی ضلالت کیا آئے گی تیرے حصے میں کہ قرآن تو نہ بدلا جا سکا، نہ بدلا جا سکتا ہے، مگر تو ہی جہنمی ہو گئے۔ جہنمی تو پہلے سے ہی تھا، مگر اب اعلانیہ طور پہ ہو گیا، ایسا رسوا ہوا۔ اور یاد رکھنا مسلمانوں، اور یہ میں غیر مسلموں سے بھی کہہ رہا ہوں، رسوا تمام عمر رہے گا جہان میں گستاخی جس نے کی ہے محمد کی شان میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے حضور کی شان پڑھو، غیر مسلموں کو پڑھو، ہمارے حضور کے بارے میں کیا کیا لکھا انہوں نے، کتنی تعریفیں لکھی ہیں، ہمارے حضور کے چرتر کے بارے میں بات کرتا ہے۔ ابے کبھی حضور کو پڑھ بے وقوف انسان، اور وہ ڈاسنا کا جو تیندوا ہو، ہمارے حضور کے بارے میں بکواس کرتے ہو۔ اور ہمیں تو نیشنل لیول کے جو چند چینل اس چیز کو چلا رہے ہیں، ان کے خلاف بھی اگر لوئر کی ٹیم کھڑی ہو، کورٹ میں گھسیٹنا چاہیے ایسے لوگوں کو۔ ایسی باتیں ہمارے حضور کے بارے میں آپ چینلوں پہ دکھا رہے ہو، شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ یہاں کتنی بڑی آبادی مسلمانوں کی رہتی ہے، ان کے دلوں کو چھلنی کر رہے ہو، اور مسلمانوں کے علاوہ جو منصف مزاج غیر مسلم ہے ان کو بھی تکلیف پہنچا رہے ہو۔ ہمارے حضور کی بات کرتے ہو، پوری دنیا میں ایسی شخصیت پیدا نہیں ہوئی ہے جیسا کہ آمنہ کے بعد۔ تم کہو گے تم تو مانتے ہو اس لیے کہہ رہا ہوں، میں تمہیں ثبوت دیتا ہوں۔ دی ہینڈریڈ کتاب لکھی گئی تھی ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، آپ نام سے پہچان جائیں گے کہ یہ نان مسلم ہے۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، بتا دو ہندوستان کے ایک بچے کو یہ بات، تاکہ انہیں پتا چلے باسرا میں بیٹھ کر کے وہ آتنکی ذہنیت کا، بھارت کے سنویدھان کی دھجیاں اڑانے والا، یہاں پر اس نے صرف ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کر رہا ہے، اس نے تو گاندھی جی کے بارے میں نہ جانے کیا کیا بکواس کی ہے، مگر سو کولڈ سیکولر پارٹی بھی منہ میں دہی جمائے بیٹھے ہیں۔ ان کو یہ ہوش نہیں ہے کہ یہ ہو کیا رہا کنٹری میں۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر لے گا، ان کا گھر جلا دو برداشت کر لے گا، ان کے بچوں کو اجاڑ دو برداشت کر لے گا، ان کی عورتوں کی گود اجاڑ جائے برداشت ہے، ان کے بچے یتیم ہو برداشت ہے، عورتیں ویدوا ہو برداشت ہے، لیکن کان کے پردے کھول کر کے سنو، اگر ہمارے حضور کی شان میں توہین کی جائے گی مسلمان کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا، کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، مولانا جنید صاحب، اس نے کتاب لکھی، دی ہینڈریڈ کتاب کا نام رکھا۔ جو لوگ گوگل سرچ کرنا چاہتے ہیں وہ گوگل پہ سرچ کریں، میں نان مسلم حضرات سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں وہ پڑھیں۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے 100 شخصیتوں کو، 100 پرسنالٹیز کو چنا، پورے اتہاس کی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک، اور عیسیٰ روح اللہ کے بعد قیامت تک ہمارے حضور تک، اس نے ساری شخصیتوں کو پڑھا، مہان شخصیتیں، وہ کسی بھی اینگل سے ہوئی ہوں، سب کو پڑھا اور پھر چنا، لاکھوں شخصیتوں میں سے 100 کو چنا۔ ارے آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ تمہارے حضور کی عظمتوں کا چرچا صرف اپنے ہی نہیں کرتے ہیں، بیگانے بھی کرتے ہیں۔
شرط یہ ہے کہ آدمی انصاف کے ساتھ میرے حضور کی جیونی کو پڑھے تو صحیح. یہ پشپیندرا جیسے، یتینا سرسوتی جیسے کتنے الرجی والے ڈاکٹر آئے آ کر کے مر گئے، لیکن اعلیٰ حضرت نے سچ کہا، رہے گا یوں ہی تیرا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آقا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا. 100 لوگوں کو چنا، لاکھوں لوگوں میں ذرا سوچنا کہ 100 لوگوں کی فہرست میں جو آیا ہوگا وہ اس کی نظر میں کتنا مہان ہوگا. کتاب کا نام ہی اس کا دی ہینڈ رکھا اس نے. آپ کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو نہیں پستک تلاش کرنے کا شوق نہیں ہے تو گوگل پہ سرچ کیجئے، ڈالیے دی ہینڈ اور بائی ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، پوری ڈیٹیل نکل کر کے آ جائے گی. 100 لوگوں کی فہرست بنائی، پھر اس نے ترتیب دی کہ ان 100 لوگوں میں وہ کون ہیں جو 10 کے اندر آئیں گے. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ یعنی ان میں نمبرنگ شروع کی کہ اس کے اعتبار سے 10 نمبر پہ کون ہے، 20 پہ کون ہے، 40 پہ کون ہے، 50 پہ کون ہے، 60 پہ کون ہے، 70 پہ کون ہے. اس نے یہ جو ہے نمبرنگ شروع کی تو جناب والا اب ایک طرف بیٹھ جائیے آرام سے. یہ نمبرنگ شروع کی کہ کس طریقے سے پتا چلے گا. تو لوگوں آپ کو سن کے تعجب ہوگا، اور میں بھارت کے گھر گھر تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں. خدا کی قسم ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے جب نمبرنگ شروع کی تو 10 کے اندر لیا، پھر 20 30 40 50 60 70 80 90 100 کے اندر. وہ جانتے ہو اس نے جب یہ سوچا کہ ان 100 لوگوں میں، ان 100 شخصیات میں، 100 پرسنالٹیز میں پہلے نمبر پہ کس کو لوں. تو وہ سوچتا رہا. عیسیٰ روح اللہ کے بارے میں بھی اس نے اپنی کتاب میں نیوٹن کا بھی ذکر کیا ہے، میرے خیال سے ابراہیم لنکن کا بھی ذکر کیا ہے، بڑی بڑی ودمان شخصیتوں کا ذکر کیا ہے. لیکن تمہیں سن کے تعجب ہوگا کہ پہلے نمبر پر اس نان مسلم مفکر نے، اس انٹلیکچوئل نے، اس عظیم مدبر نے پہلے نمبر پر اگر کسی کو رکھا تو آمنہ کے لال کو رکھا، محمد رسول اللہ کو رکھا. اب بھی کہنا پڑے گا دنیا والوں تمہیں وہی جو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی. قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا. گویا کہ اس نے اپنی کتاب میں یہ کہا جو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا، بولیے نا زور سے ذرا، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا. کبھی میڈیا والا کوئی آ جائے نا، گودی میڈیا والا، تو اس سے کہنا جواب تو ہمارے علماء کرام دیں گے، جواب تو سید افروز میاں صاحب قبلہ یا مولانا توصیف رضا صاحب یا مولانا جنید صاحب یا کوئی اور عالم دین دیں گے. مگر بیٹا آ گیا ہے تو یہ شعر سنتا جانا حضرت کا، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا. سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد. اور یاد رکھنا جتنے بھی توہین کرنے والے ہوئے ان کی موت بڑی دردناک ہونی بھی چاہیے. یہ تڑپ تڑپ کے مرے ہیں. ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. ہمارے حضور کی بات کرتا ہے، دیکھ 1400 سال کے بعد بھی یہ مانا کہ ہمارے اندر بہت خامی آئیں، اللہ ہمیں اصلاح کی توفیق دے دیں. آمین. اور آپ لوگ بھی نیک بنو یار، مسجدوں کو آباد کرو، پیشانیوں میں سجدوں کی ٹاپ پیدا کرو، 5 وقتہ نمازی بنو، شریعت پر عمل کرنے والے بنو. جتنے ڈاگز بھوگ رہے نا، تمہاری پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ دیکھ لی نا تو بھونکنا بند کر دیں گے، ان کی آوازیں نکلنا بند ہو جائیں گی. کہیں نہ کہیں قصوروار تو ہماری بدعملی کا بھی ہے، کہیں نہ کہیں ہم لوگ بھی رسپانسبل ہیں. لہٰذا آپ حضرات کو چاہیے کہ نیکی کے راستے پر آئیں، سچائی کے راستے پر آئیں. اور یہ بات یاد رکھیں، دنیا تمہیں کتنا ہی ذلیل کرنا چاہے، اللہ نے تمہیں اعلیٰ کر دیا.